الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدقہ بالاحترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس ماؤں اور بہنوں، گزشتہ دو جمعوں سے ہم اسلام کی غربت، اس کا معنی، اس کا مفہوم دیکھ رہے تھے. اسی کا اگلا حصہ آج کا یہ جمعہ کا خطبہ ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پڑھی ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو ایک بشارت دی گئی ہے، ایک خوشخبری ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے. حدیث کا سب سے پہلے معنی دیکھ لیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ برابر میری امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حق پر غالب رہے گی یا حق کے ساتھ غالب رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، انہیں ان کا ساتھ چھوڑنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ حدیث کا ترجمہ اور معنی تھا. اس کے بعد آئیں دیکھیں اس حدیث کے اندر ہر لفظ کے حساب سے، اس حدیث کے جملوں کے حساب سے چند ایک باتیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. یا آج کے اس جمعہ کے خطبے میں یہی حدیث جو ہے، اس حدیث کا ہر لفظ ہماری تقریر کا موضوع ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا سب سے پہلا لفظ ہے لا تزال طائفة من امتی. لا تزال، لا تزال عربی گرامر کے حساب سے، عربی قاعدے کے حساب سے معنی ہوتا ہے کہ لگاتار، مسلسل. اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلسل اور لگاتار اس امت کے اندر جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن سے نبی بنایا گیا، جس دن سے اللہ کا کلام آپ کے دل پہ نازل ہوا، جس دن سے شریعت اسلامیہ کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہوا، اس دن سے لے کر کے قیامت تک کوئی لمحہ، کوئی ایسا وقت خالی نہیں جس وقت میں ایک ایسی جماعت موجود نہ ہو جو اللہ رب العزت کے دین پر مکمل طور پہ عمل نہ کرنے والی ہو، جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں نہ کرنے والی ہو، جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ نہ کرنے والی ہو، برابر قائم رہے گی. اس کے اندر مسلمانوں کے لیے ایسے اس زمانے میں
جبکہ اسلام غریب ہو چکا ہو، اسلام کے جاننے والے بہت کم ہوں، اور اسلام کی سچی تعلیمات لوگوں کے ذہن و دماغ سے نکل چکی ہو، ایسے وقت میں یہ حدیث ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ دشمن چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، دشمن کی سازشیں کتنی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو جماعت ہے، اللہ کی جماعت جو ہے، حق پرستوں کی جو جماعت ہے، صحیح اسلام کو ماننے والوں کی جو جماعت ہے، منہج صحابہ کو لے کر کے چلنے والوں کی جو جماعت ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ روئے زمین سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں یہ جماعت موجود رہے گی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں موجود ہو کہیں نہ ہو، روئے زمین میں کہیں نہ کہیں تو ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہوگی، کہیں موجود ہوگی کہیں نہیں ہوگی، کہیں ایسا ہوگا کہ کہیں طاقت و قوت میں ہوگی، غلبے میں ہوگی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کی کمی کی وجہ سے وہاں پر وہ کمزور ہو، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں مضبوط ہونے کی بنا پہ، اپنے ایمانوں میں مضبوط ہونے کی بنا پر یہ جماعت مضبوط ہو، طاقت میں ہو، غلبے میں ہو۔ تو اسی طرح سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے ماننے والے بہت سارے ڈھیر سارے لوگ ہوں، اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس جماعت کے ماننے والے اکیلا کوئی ایک بندہ ہو، اکیلا ایک بندہ ہو، وہی بندہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، وہی بندہ جس کی اللہ رب العزت سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے اس اکیلے بندے کی مدد کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق جماعت سے نسبت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی، ہر وقت میں موجود رہے گی، لیکن ہر جگہ موجود رہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہر جگہ تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہمارے ذمہ سونپا گیا، مسلمانوں کی ذمہ سونپا گیا۔ جہاں اس جماعت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اس جماعت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس دین کو، اللہ کے اس سچے دین کو، صحیح عقیدے کو، صحیح تعلیم کو اس جگہ تک پہنچائیں جہاں اس دین کے ماننے والے نہیں ہیں، جہاں اس جماعت کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ پہلے لفظ کا معنی مفہوم۔ اس کے بعد فرمایا طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک ٹکڑا ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، صحیح دین پہ قائم رہے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پوری امت کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحیح اسلام کو مان لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پورے امت مسلمہ ایک دین پر جمع ہو جائے، سب کے عقیدے ایک ہو جائیں، سب کے وچار دھارا ایک ہو جائے، سب کی مانیتائیں ایک ہو جائے، ایسا ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک جماعت حق پر قائم رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ چھوٹی سی جماعت حق پہ قائم رہے گی، باقی پوری کی پوری جو امت ہے وہ حق پہ قائم نہیں رہے گی، وہ بھٹکی ہوئی ہوگی۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چھوٹی سی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے وہ کمزور ہوگی یا کمزور ہو جائے گی، یا اسے جو زیادہ لوگ ہیں اسے مار کھائیں گے۔ یہ ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے ایمان اور ہماری دعوت و تبلیغ کی کوششوں پہ نربھر ہے کہ جو یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے، جو اس جماعت حقہ کو ماننے والے ہیں، یہ کتنے زیادہ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایکٹیو ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ان کے پاس جس جماعت کو، جس دین کو یہ مان رہے ہیں اس دین کا علم کتنا ہے ان کے پاس۔ اگر ان کے پاس اس دین کا علم ہوگا، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، دعوت و تبلیغ میں مضبوط ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو زیادہ لوگ ہیں ان پہ غالب آ جائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ساری چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو بہت ساری بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے۔ کتنی ساری چھوٹی ایسی جماعتیں ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں قرآن کا اگر آپ سرسری طور پہ مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے، ہمیں دین یہ بتاتا ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیت، اللہ کی مدد اور جیت کا مل جانا، غلبے کا مل جانا، مدد کا مل جانا، یہ تعداد پر نربھر نہیں ہے، یہ تعداد پر نربھر نہیں ہے، اور بلکہ جو کم ہے، اکثر کم لوگوں کی تعریف کی گئی۔ کیا کہا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میری عبادت کرنے والے بندے، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں،
اسی طرح سے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اس بات کی آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے جو لوگ زمین پر زیادہ ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہے، اگر آپ ان کے پیچھے پڑیں گے، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حق اس میں نہیں ہے کہ لوگ زیادہ کس کو مانتے ہیں، حق یہ ہے کہ حق کیا ہے، حق یہ ہے کہ حق کیا ہے، اللہ کا دین کیا کہتا ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اور صحیح دین کیا ہے، حق یہ ہے۔ تو فرمایا طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک ٹکڑا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا۔ یہاں پر رک کر کے اس بات کو سمجھیں کہ علماء نے امت کی دو تقسیم کی ہے، امت کی دو تقسیم کی ہے۔ کہا کہ امت کی دو قسمیں، امت کی یا امت محمدیہ کی دو قسمیں ہیں۔ امت محمدیہ کی پہلی قسم وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ امت دعویٰ، امت دعوت یا امت دعویٰ۔ دوسری قسم وہ ہے جسے کہا جاتا ہے امت اجابہ یا امت اجابت۔ یہ کیا چیز ہے؟ امت دعویٰ یہ ہے، امت دعوت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو جانے کے بعد اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، اسلام کا پیغام پہنچا، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے ہندو ہوں، جو بھی ہوں، جس دھرم اور جس مسلک کے ماننے والے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی کی امتی ہی ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ امت دعوت ہیں، یہ امت دعوت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچی، اسلام کی دعوت پہنچی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں جو بھی عیسائی، جو بھی نصارہ عیسائی، جو بھی یہودی یہ بات سنیں کہ میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، پھر مجھ پر وہ ایمان نہ لائے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے آگ کا پجاری ہو یا مجوسی ہو یا جس بھی دھرم اور دین کے ماننے والا ہو، میرے بارے میں سنتا ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اسلام آخری دین ہے، میرے بارے میں سنتا ہے اور اسلام نہیں لاتا ہے، الا ادخلہ اللہ الجہنم، مگر اگر وہ سنتا ہے ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے سب یہودی، عیسائی، ہندو ہوں، کرسچن ہوں یا مجوسی ہوں، بدھسٹ ہوں، دنیا کے اندر جتنے دھرموں کے ماننے والے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ لیکن کون سی امتی؟ وہ امتی جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ امت دعوت یعنی اس امت تک دعوت کا پیغام پہنچا، اسلام کی دعوت پہنچی، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ دوسری قسم ہے امت اجابت، امت اجابہ، وہ امت جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسے کہا جاتا ہے امت اجابہ، امت اجابہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اس حدیث کو دیکھیں جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک ٹکڑا، ایک جماعت جو ہے یہ حق پر قائم رہے گی، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ امت دعوت، امت اجابہ وہ امت ہے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن جو لوگ امت اجابہ ہیں، جن امتیوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اسے قبول کیا، لیکن ہوا یوں کہ اس میں سے کچھ ایسے امتی ہیں جو کیا ہوئے، اپنے ایک راستے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے یا اسلام کے اندر داخل ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن شرک کی وجہ سے دوسرے راستے سے نکل گئے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا، ایک تو امت دعوت ہے جنہوں نے آپ کے دین کو مانا ہی نہیں، اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ دوسری امت اجابت ہے جنہوں نے آپ کی بات کو مانا، اسلام تو قبول کیا، لیکن شرک کی وجہ سے ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوئے، دوسرے راستے سے اسلام سے نکل گئے، یہ مشرک۔ اور اسی میں دوسری قسم ہے امت اجابہ کی دوسری قسم وہ ہے جن لوگوں نے اسلام کو تو قبول کیا، شرک نہیں کیا، لیکن بدعتیوں کا ارتکاب کیا، بدعتوں کا ارتکاب کیا۔ اب کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو کفر تک لے کے جانے والی ہیں،
کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو آدمی کو کفر تک لے کے جانے والی ہیں، کچھ بدعتیں ایسی ہیں، یہ بدعتیں جو کفر تک لے کے جانے والی ہیں، ان بدعتوں کا کرنے والا بھی اسلام سے نکل گیا۔ یعنی پتہ کیا چلا، امت بہت بڑا لفظ ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوئے، لیکن شرک کی وجہ سے وہ مسلمان نکل گئے، اس کے بعد کچھ بدعتی آئے، وہ بدعتی انہوں نے ایسی بدعتوں کا ارتکاب کیا کہ اپنی بدعتوں کی وجہ سے پھر سے وہ لوگ بھی اسلام سے نکل گئے۔ پھر کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بدعتی تو ہیں لیکن ان کی بدعتیں انہیں کفر تک پہنچانے والی نہیں ہیں، اسلام سے خارج کرنے والی نہیں ہیں، گرچہ بدعتیں بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر، بہت بڑی سزا ہے، گویا اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہو گیا۔ ایک وہ ہے اللہ کے نبی دین بنائیں، ایک اللہ کے نبی کہیں کہ یہ کرو، دوسرا بدعتی کہتا ہے کہ نہیں یہ کرو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے، جیسے ڈھول تاشے کرنا، ناچنا، عید میلاد النبی ماننا اور اس طرح کی باتیں، یہ بدعتیں ایسی ہیں جس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا، یہ تقسیم کر کے فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ میری امت کا ایک جماعت حق پر قائم رہے گا، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، تو اس میں سے یہ بدعتی نکل گئے، یہ بدعتی حق پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا حق پر قائم وہ لوگ رہیں گے جن کے عقیدے صحیح ہوں، جن کے پاس بدعات نہ ہوں، جن کے پاس خرافات نہ ہوں، جن کے پاس رسم و رواج نہ ہوں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ جو حق پر قائم اور دائم رہنے والے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے ساتھ، اور اس ٹکڑے سے پتہ یہ چلا کہ ایسا ناممکن ہے کہ پوری کی پوری امت حق پر جمع ہو جائے، اور جو بہت ساری جماعتیں، بہت سارے لوگ بیچارے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، سنستھائیں بناتے ہیں اور آرگنائزیشن بناتے ہیں، کہتے ہیں آؤ آؤ سب مل کر کے دین کا کام کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کہتی ہے یہ سب خرافات ہیں، یہ سب وہم و خیال ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور دین کی خدمت کا کام کریں، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بدعت کا رد کرنے والا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، دوسرا بدعت کو پھیلانے والا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ بدعت کو مناؤ، دوسرا کہتا ہے بدعت نہ کرو، یہ دونوں آپس میں مل کر کے کیسے دین کا کام کر سکتے ہیں؟ تو ناممکن سی چیز ہے، یہ ناممکن سی چیز ہے۔ ایک کہے جو شرک کا پروپیگنڈا کرنے والا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اور ایک کا شرک کا رد کرنے والا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، یہ ناممکن چیز ہے کہ دو ایسے مسلمان جن کے عقیدے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جو ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو جو آج لوگ، بہت سارے لوگ سنستھائیں بنا رہے ہیں، آرگنائزیشن بنا رہے ہیں اور سنگٹھن بنا رہے ہیں کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پہ مل کر دین کا کام کرتے ہیں، دین کا کام نہیں ہو سکتا، دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ اس فرق کو سمجھیں، ایک فرق سمجھیں کہ خدمت خلق اور خدمت دین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خدمت خلق کیا ہے؟ آپ راشن کٹ پہنچا دیں، اس میں آپ ہندو مسلم سب کے ساتھ مل کر کے کام کر سکتے ہیں، آپ مسلم نان مسلم ہر جماعت کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے کام کر سکتے ہیں، کسی کا چولہا آپ جلا دیں، کسی کا مکان بنوا دیں، کسی کا علاج کروا دیں، یہ خدمت خلق ہے اور خدمت خلق دین کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، اسلام کے کام کا ایک حصہ ہے۔ جو لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں، اب وہ بندہ، اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہو کر کے لوگوں کو راشن کٹ پہنچانا، میڈیکل کی دوائیں کرانا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، ہاں اس وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی غربت کو مٹایا جائے۔ آپ جس کے گھر کا چولہا جلا رہے ہیں وہ ضرور ہے، وہ اس بات کا حقمرد تو تھا، وہ اس بات کا ضرورت مند تو تھا کہ اس کے گھر کا چولہا جلے، لیکن وہ غریب اس سے کہیں زیادہ اس بات کا ضرورت مند تھا کہ اس تک صحیح دین کی تعلیم پہنچے، اسلام کا سچا پیغام پہنچے، اس کے دل سے شرک و بدعتوں کی نجاستیں مٹ لیں، اسلام کے بارے میں اس کے جو ذہن و دماغ کے اندر جو خرافات ہیں وہ نکالے جائیں، بدعات کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ پتہ، اس فرق کو سمجھ کر کے آپ کام کریں اور اس وہم میں نہ رہیں، اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ نہیں ہے، ہاں ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آپ خدمت خلق کے ذریعے تک اسلام تک پہنچیں، لیکن آپ دیکھیں
جو لوگ خدمت خلق کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، ان کی حالتیں یہ ہیں کہ وہ نمازوں مسجدوں سے دور ہیں، نماز کے طریقے پتہ نہیں، نماز کے ارکان و شروط پتہ نہیں، روزوں سے بہت زیادہ دور، دینداری سے بہت زیادہ دور، اسلام کے فرائض ادا کرنے سے بہت زیادہ دور، اپنی مجلسیں سجائے ہوئے، اپنی محفلیں جمائے ہوئے، اور کیا ہو رہا ہے؟ دین کا کام ہو رہا ہے، اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائی آپ اس فرق کو سمجھیں، اسلام وہ دین ہے جو بلی کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے کہتا ہے کہ بندے کو جہنم کی سزا ہو سکتی ہے، کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے کہتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر، اللہ رب العزت نے اس آدمی کو معاف کر دیا جس نے کتے کو پانی پلایا۔ تو خدمت خلق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آپ کتے کو تو دنیا میں کتے کی پیاس بجھا رہے ہیں، لیکن انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ تو اس فرق کو سمجھا جائے کہ خدمت خلق میں اور خدمت دین کے اندر فرق ہے، خدمت خلق میں اور خدمت دین کے اندر فرق ہے۔ دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو پہلے خود سمجھیں، پھر غیروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں، یہ دین کا کام ہے۔ آپ جو سنگٹھنیں بناتے ہیں، آرگنائزیشن بناتے ہیں اور سنستھائیں بناتے ہیں، ان سنستھاؤں کے ذریعے سے اگر مقصد یہ ہو کہ ہمارے کام کو منظم کیا جائے، اللہ علماء اور دعات کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم گھر گھر پہنچائی جائے، کونے کونے تک، چپے چپے تک، شہر شہر اور ہر گلی تک پہنچائی جائے، تب تو اچھا ہے۔ لیکن ہماری ایکٹیویٹی، ہماری یہ جو دوڑ بھاگ صرف راشن کی کٹ پہنچانے تک محدود ہے، تو اللہ کی قسم آپ اس وہم و گمان سے نکل جائیے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان ویسے ہی خالی پڑے ہیں، لوگوں کے ایمان ابھی بھی لوگوں کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، بدعت و خرافات بھری ہوئی ہیں۔ یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام یہ ہے کہ آپ شرک و بدعات کے مٹانے کے لیے کوششیں کریں، آپ بدعات کے خلاف کوششیں کریں، رسم و رواج کو مٹانے کی کوششیں کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ طائفۃ من امتی، طائفۃ کا ایک معنی یہ ہے قطعۃ من الشیء، کہ کسی حصے کا ایک ٹکڑا۔ علامہ فیروز آبادی قاموس المحیط کے اندر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طائفہ ایک آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی طائفہ کا معنی ہوتا ہے ایک جماعت، لیکن طائفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو طائفہ کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت ساری بستیاں، بہت ساری ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر اسلام کا، صحیح اسلام کو ماننے والے، مسلک اہل سنت والجماعت کو ماننے والا اکیلا ہو، اس علاقے میں اکیلا ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ وہ جو اکیلا بندہ ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک جماعت ہے، وہ اللہ کے نزدیک پوری کی پوری جماعت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام پوری کی پوری امت تھے، پوری کی پوری اکیلے پوری کی امت تھی، پوری امت ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ اسی طرح سے یہ کفر و شرک کرنے والے، شرک و بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے، رسم و رواج کے اندر پڑے رہنے والے ایک طرف، لیکن اللہ کی توحید کو ماننے والا ایک طرف۔ یہ اکیلا بندہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے لیے پوری ایک جماعت کی حیثیت رکھتا ہے، پوری ایک جماعت کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جہنم میں ڈال دے اگر ایک توحید پرست کو مٹانے کے لیے، اس کے پیچھے پڑنے کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک مومن بندے کے پیچھے پڑیں، اس کی جان لینے کی کوشش کریں، ایک توحید پرست کو مارنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا اور اسے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ تو آپ اگر اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے کٹم اور قبیلہ کے اندر اکیلے جماعت اہل حدیث کو ماننے والے ہیں، سلفی منہج کو ماننے والے ہیں، سلفی عقیدہ کو ماننے والے ہیں، تو آپ یہ ڈر نہ کریں کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ آپ اللہ کے نزدیک پوری کی پوری ایک جماعت ہیں۔ اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں یہ رکھیں کہ آپ ابھی گرچہ آپ اکیلے ہیں، لیکن آپ کی نسبت کس سے ہے؟ آپ کی نسبت صحابہ سے ہے، آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کا تعلق تابعین سے ہے، عقیدے کے حساب سے، منہج کے حساب سے۔ تو یہ جانے کہ یہ جو طائف ہے، الحق الجماعت ما وافق الحق وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، جماعت یہ ہے کہ جو حق کے موافق ہو۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟
جو حق کے موافق ہو، گرچہ آپ اکیلے ہوں، گرچہ آپ اپنے علاقے میں اکیلے ہوں، پھر بھی آپ مکمل اللہ رب العزت کی ایک جماعت ہیں۔ جماعت کیوں ہیں؟ یہ لوگوں کے بیچ میں ایک تو جماعت ہوتی ہے، ہم سب مل کر کے ایک جماعت بناتے ہیں، یہ ایک جماعت یہ ہے۔ ایک جماعت ہے عقیدے کی جماعت، عقیدہ اور ایمان اور مسلک کی جماعت۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ جو ہم سے پہلے صحابہ گزر گئے، میں اس عقیدے کو مانتا ہوں، تو گویا ہم اس جماعت کے ایک حصے دار ہوئے۔ ہم سے پہلے جو تابعین گزر گئے، آپ اپنے محلے میں گرچہ آپ کا کوئی فی الحال ماننے والا نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک تعلق ایمانی ہے، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا عقیدہ وہی تھا جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا عقیدہ وہی تھا جو تابعین کا عقیدہ تھا۔ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا عقیدہ وہی تھا جو محدثین کا تھا، جو عقیدہ محدثین کا تھا، جو عقیدہ مفسرین کا تھا۔ تو گویا صحابہ سے چلنے والی یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی کڑی کا آپ ایک حصہ ہیں۔ جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کے صحابہ تابعین، اس زمانے سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں آپ، اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے بعد جیسے صحابہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ساری دنیا کے اندر نکل گئے، جہاں تک ہو سکا آدھی دنیا پہ چھا گئے، پھر بھی ساری دنیا کے اندر اسلام نہیں پہنچا، ساری دنیا کے لوگ اسلام قبول نہیں کر لے، تو یہ ذمہ داری صحابہ کے بعد تابعین کے بعد آپ کے کندھوں پہ پہنچی۔ آپ اس سلسلے کے ایک کڑی ہیں۔ تو جیسے صحابہ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اسے پہنچانے کی دنیا کی کونے کونے کے اندر، چپے چپے کے اندر پہنچانے کی کوششیں کی، ویسے ہی آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے آپ اکیلے نہ سمجھیں، آپ اس جماعت کا ایک حصہ ہیں، آپ اس جماعت کا حصہ ہیں جس جماعت کی مدد کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لی ہے، جس جماعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لی ہے، گرچہ آپ اپنے سماج اور اپنے محلے کے اندر اکیلے کیوں نہ ہوں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری وہی ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آپ گرچہ اکیلے ہوں، لیکن یہ سمجھیں کہ آپ کے ذمے پر توحید کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ پہ ڈالی ہے، کیونکہ آپ نے اپنا تعلق صحابہ سے بتایا ہے، آپ نے اپنا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا تعلق تابعین سے ہے، میرا تعلق تبع تابعین سے ہے۔ تو اس بنا پر نور توحید کو دنیا کے اندر پھیلانا، نور توحید کی شمع کو لے کر کے مشرکوں کے دلوں تک پہنچانا، جن کے دلوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہو ان کے دلوں سے اندھیرے کو نکالنا توحید کی روشنی میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی شکایت نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ماننے والے کم ہیں، ہمارے وسائل کم ہیں۔ آپ دعوت و تبلیغ کی راہ میں نکلیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کیجیے، اللہ آپ کے ہزاروں اور لاکھوں مددگار اور معاون کھڑا کر دے گا۔ تو یہ بات کہ طائفۃ من امتی، گرچہ آپ اپنے محلے میں اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ پوری کی پوری اللہ رب العزت کے نزدیک ایک جماعت ہیں۔ آپ صحابہ کی، تابعین کی، مفسرین کی، محدثین کی جماعت کا ایک حصہ ہیں۔ اس کے بعد آخری حصہ فرمایا ظاہرین علی الحق، ظاہرین علی الحق۔ ظاہرین کا ایک معنی پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ظاہرین کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اس مسلک کے ماننے والے ہیں، جو جس جماعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، ان کے دلائل کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا۔ ان کے جہاں دلیلیں ختم ہوتی ہیں وہاں گالیاں شروع، وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ گالیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ باطل پرست لوگوں کو دیکھیں، باطل فرقوں کو دیکھیں، جب ان کے پاس دلائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ لوگ گستاخ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ انگریز کی اولاد ہیں، انہیں مارو، انہیں پیٹا جائے، انہیں اپنے محلوں سے نکالا جائے، ان کی مسجدوں کو توڑا جائے، ان کی مسجدوں کو نیست و نابود کیا جائے۔ تو پتہ چلا یہ دلائل سے مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کی آیات سے بات نہیں کر سکتے، احادیث سے بات نہیں کرتے، تو یہ لڑنے بھیڑنے پہ آ جاتے ہیں، مارنے مرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہی فرمایا ظاہرین علی الحق، ان کے پاس اپنے حق کے ہونے کی دلیلیں ہوں گی، ان کے پاس تو دلیلیں ہوں گی ان کے پاس حق کے ہونے کی۔ دوسرا معنی آپ اسی لیے دیکھیں کہ آج یورپ کے اندر، آج امریکہ جیسے
وہاں جہاں پہ یہ الحاد چھایا ہوا ہے امریکہ یورپ کے اندر، جارج برنارڈ شا ایک یو کے کا بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا مفکر ہے، وہ کہتا ہے کہ آنے والی صدی اسلام کی ہے، آنے والی صدی ہے جو اسلام کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے پاس جو دلائل ہیں یہ دلائل ایسے ہیں کہ جس کے پاس عقل سلیم ہو، جس کے پاس صحیح عقل ہو، صحیح دل و دماغ ہو، وہ اسلام کی باتوں کو ماننے سے رہ نہیں سکتا، وہ ضرور مانے گا۔ اسی لیے امریکہ یورپ کے اندر آپ دیکھیں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر وہ ہماری شکلوں کو دیکھ کر کے اسلام لاتے تب تو ہم سے وہ نفرتیں کرتے۔ جو لوگ مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، ان کا ویوہار ایسا ہے، ان کے کردار ایسے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن جو مسلمانوں سے دور رہ کے یورپ کے اندر رہتا ہے، امریکہ کے اندر رہتا ہے، اس نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا ہے لیکن اس نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھی ہیں، تو اسلام کے دلائل کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر، اسی لیے دیکھیں جو لوگ وہاں یورپ کے اندر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا سیاستداں ہے، سب پڑھے لکھے لوگ، اپنے فن کے ماہرین لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ظاہرین علی الحق، اسلام کے دلائل کے اندر وہ پاور ہے، اللہ کی آیات کے اندر وہ پاور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر وہ پاور ہے جو ہر کسی کو اسلام کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو ظاہرین علی الحق کا معنی یہ ہے کہ اس کے دلائل کے سامنے کوئی بندہ، کوئی انسان ٹک نہیں سکتا۔ تیسرا اور آخری معنی ظاہرین علی الحق کا معنی یہ ہے کہ ظاہری غلبہ رب کریم ظاہری غلبہ بھی مسلمانوں کو عطا کرے گا، یعنی ظاہر میں مسلمان طاقت والے ہو جائیں گے، مسلمان قوت والے ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک واحد شرط ہے کہ جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو جاتے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع ہو سکتے۔ مسلمانوں سے مطلب وہ مسلمان جن کے عقیدے صحیح ہیں، جن کے منہج صحیح ہیں، جب تک یہ صحیح عقیدے والے، صحیح منہج والے، یہ سلفی جماعت والے، مسلک حقہ کو ماننے والے جب تک ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے اپنے ایک امیر کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب و لازم نہیں کر لیتے، تب تک ہمیں غلبہ اور قوت نہیں مل سکتا۔ جب تک مسلمان امیر بنا کر کے امیر کے پیچھے چلنے کی عادت نہیں ڈال لیتے، تب تک ہمیں غلبہ، تب تک ہمیں قوت نہیں مل سکتی۔ جب تک ہم امیر کو اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھ لیتے، امیر کی اطاعت کو اپنے عقیدے کا حصہ نہیں بنا لیتے، امیر کی اطاعت کو اپنے دین کا حصہ نہیں بنا لیتے، امیر کی اطاعت کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنا لیتے، تب تک مسلمانوں کو روئے زمین پہ غلبہ ملنا ناممکن ہے، بلکہ آپ کسی ایک ایریے پہ بھی غلبہ نہیں پا سکتے ہیں جب تک مسلمان امیر کی اطاعت کو لازم و واجب نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں امیر کے معنی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص سفر کے اندر ہو، تم میں کے 3 لوگ ہو، تو آپ کو جائز نہیں ہے ان 3 لوگوں کو کیوں کیا ہے بنا امیر کے ایسے ہی اپنا سفر جاری رکھیں۔ 3 لوگ ہو تو تینوں میں سے کسی ایک کو امیر کرو، باقی 2 لوگ اطاعت کرو۔ جب 3 لوگ ہوں تو امیر بنانے کا حکم دیا گیا۔ جب 3 لاکھ لوگ ہوں، 3 کروڑ لوگ ہوں، تو کیا انہیں امیر نہیں بنانا چاہیے؟ بنا امیر کے جانور رہتے ہیں، بنا امیر کے بکریوں کا ریوڑ رہتا ہے، بنا امیر کے لاؤبالی پن کے لوگ رہتے ہیں، بنا امیر کے جوہلا رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت بنا امیر کے نہیں رہ سکتی۔ جو یہ کہے کہ یہ جماعت کیا ہے، میں جماعت کو نہیں مانتا، جماعت کرتی کیا ہے، وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، دین کو پڑھنے کی کوشش کرے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بنا جماعت کے، بنا امیر کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ عن الجمع من شذ فی النار، کہ جو جماعت سے نکل گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جو جماعت سے نکل گیا، جماعت کو نہ مانے، جماعت کے پیچھے نہ چلے، وہ گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی جیسے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بنا دین، بنا عقیدے، بنا اسلام کے مر جایا کرتے تھے، ویسے اس زمانے میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو جماعت کو اپنے اوپر واجب نہیں کرتا،
امیر کے پیچھے چلنے کو اپنا فرض اور دینی عقیدہ، دینی فریضہ نہیں سمجھتا ہے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اپنی جماعت کو منظم کرنے کے لیے ایک امیر کے پیچھے چلنا اور ایک بہتر امیر منتخب کر کے اس کے پیچھے اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنی دنیا، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یقین جانیے اللہ رب العزت ظاہری غلبہ بھی ہمیں اس دنیا کے اندر نوازنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وتم أكبر والله يعلم ما تصنعون